अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। अडियाला से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो अभी तक अडियाला में धरना जारी है। 10 से 15 लोग हैं। अलीमा खान हैं, उनकी 2 बहनें हैं, 3-4 रहनुमा हैं, 3-4 वर्कर हैं जो इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। बाकी कोई 15 से 20 लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ लोग गिरफ्तारी के डर से वहां से निकल गए और पीटीआई की बाकी क्यादत कह लें या रहनुमा कह लें, वो तो बस आपको पता ही तस्वीरें बनाते हैं, शाम होते ही फिर वो वहां से निकल जाते हैं। जो गुफ्तगू की गई है और ख़ास तौर पे धरने के मुकाम से अलीमा खान के इंतहाई करीब से जो एक शख्स से पिस्टल पकड़ा गया है, ये चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये आपके सामने रखनी है और दूसरे नंबर पे 2 दावे। एक तो स्टैब्लिशमेंट के करीबी लोग ये कह रहे हैं कि खान की रिहाई नामुमकिन। अगर किसी को लगता है कि खान बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हेल्थ बेसिस पर कोई उन्हें रिलीफ मिल जाएगा या उनकी रिहाई हो जाएगी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि खबरें आज चली थी ना, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने दावा किया था कि हो सकता है उन्हें तुर्की शिफ्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे ये जो दावे हुए, मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया कि जी आज जो बुशरा बीबी के खानदान के साथ मुलाकात करवाई गई है, इसमें बैरिस्टर गौहर का किरदार था। फिर एक और हमारे दोस्त ने दावा किया कि नहीं जी, बैरिस्टर सैफ उनका था असल किरदार। तो आज एस्टैब्लिशमेंट के जो जराए हैं, जो उनके तर्जमान हैं गैर सरकारी, उनसे इस हवाले से भी वजाहत सामने आ गई है। वो भी आपके सामने जल्दी के साथ रखता हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। 12 से 15 लोगों की तो कम से कम गिरफ्तारी हुई है अडियाला से। बाकी जाहिर है लोग चले गए। अलीमा खान अभी तक बैठी हुई है, परेशान है, गुस्से में भी है। आज उन्होंने कहा कि मैं सुहेल अफरीदी से डायरेक्ट, उन्होंने कहा मैं किसी से मुखातब नहीं हूं, सुहेल अफरीदी साहब से मुखातब हूं जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिए हमने, तरले मिन्नतें भीख मांग ली हमने, इमरान खान से मुलाकात की। मैं सिर्फ आपसे मुखातब हूं क्योंकि कौम ने आपको मैंडेट दिया है, सूबा बंद करना है, सूबा बंद करें, इनकलाब लाना है, सड़कों पर आना है, एहतजाज जाना है, जो करना है अब आपने ही करना है। अगरचे महमूद खान अचकजई के 2 नुमाइंदे भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं कि वो अलीमा खान को मना सकें कि ऐसे ही तशद्दुद होगा, गिरफ्तारी होगी तो आप लोग वैसे भी चले गए, धरना खत्म कर दें। लेकिन वो कहती है ऐसे कैसे, मेरा भाई जेल में है, किस हालत में है। तो उनका सुहेल अफरीदी साहब, अब आप जाने और आपका काम जाने। 4 महीने हो गए, आप सूबा के लिए नहीं, आप हुकूमत के लिए नहीं आए थे, आप खान की रिहाई के लिए आए थे क्योंकि गंडापुर ये नहीं कर पा रहा था, लिहाजा अब ये आपको करना होगा। पिस्तौल वाली खबर मैं आपके सामने रख दूं। एक तो खबर चल गई हर तरफ से कि मुसल्ला शख्स जो है वो अलीमा खान साहबा के करीब से पकड़ा गया है, तो बड़ी वो सिक्योरिटी रिस्क हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। और बताया ये जा रहा है कि अलीमा खान के करीब से मुसल्ला शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने अलीमा खानम को आगाह कर दिया, ये मुसल्ला शख्स आपके करीब मौजूद था। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, पुलिस ने ये बताया, जबकि वहाँ पे मौजूद वर्कर और ख़वातीन ने कहा कि ये आपका बंदा है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये आपका बंदा है। तो एसएचओ ने कहा नहीं, ये हमारा बंदा नहीं है, ये आप ही का बंदा है, हमने शनाख्ती कार्ड भी इसका पकड़ा है, इसके पास एक पिस्तौल है लाइसेंस याफ्ता। अगर तो नाजायज होता तो फिर तो और बात थी। उनका पिस्तौल है, पिस्तौल तो मीना खान अफरीदी के पास भी होता है, सुहेल अफरीदी की सिक्योरिटी हो तो उनके पास भी होते हैं, कोई एमएनए हो तो उसके पास, गार्डों के पास भी असला होता है। लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल तो कोई भी रख सकता है। लेकिन उनका ये क्योंकि पिस्तौल पकड़ा गया, चाहे लाइसेंस याफ्ता है, तो आरफ चट्ठा साहब इनका नाम है, मुल्तान से ताल्लुक है। मोइन कुरैशी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उनके पास लेकर जाया गया कि ये मुल्तान से हैं, क्या आप उनको जानते हैं, इनको जानते हैं? तो मोइन कुरैशी साहब ने बताया जी मैं इनको नहीं जानता।
تو پولیس والوں نے کہا اسی لیے تو ہم گرفتاریاں کرتے ہیں، ہم کو ایسے، ہم تو آپ کو سکیور کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے گرفتاریاں کرتے ہیں۔ بہرحال جی چھوڑ دیں۔ دو دعوے، ایک تو منیف فاروق صاحب ابھی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تھے، منیف فاروق آپ جانتے ہیں، انہوں نے بتایا بھائی کوئی امکان نہیں ہے خان کی رہائی کا۔ انہوں نے کہا کچھ گفتگو ہونا شروع ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف کی سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے، خان بیمار ہے، آنکھ کا علاج ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہیلتھ بیس پر کوئی ڈیل شیل کو معاملہ کوئی ہسپتال منتقل کر دیا جائے، گھر منتقل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ایز آف ناؤ طاقتور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی رہائی نہیں، کسی قسم کی رہائی نہیں، ہیلتھ کی بیس پر بھی کوئی رہائی نہیں، بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی انہوں نے کہا چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ تھا وہ خان کا ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے، خان اپنی سزا پوری کر کے ہی باہر آئے گا، اور جتنے سال ان کو سزا ہو چکی ہے اس کے مطابق تو وہ پھر اگلے 20 سال تو نہیں باہر آتے۔ تو انہوں نے کہا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو دعوے ہوئے کہ فلانے نے ملاقات کروائی ہے، فلانے نے ملاقات کروائی ہے، جو میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، میں نے ایون اڈیالہ جیل سے آپ کو رپورٹ کیا تھا، بھائی کسی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، یہ درمیانی راستہ انہوں نے بس ایک انفارمیشن دینی تھی، وہ درمیانی راستہ انہوں نے دے دی، اور کیا ہونا تھا۔ ایسے ہی مختلف لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ ملاقات کروا دی جائے گی، ملاقات کروا دی جائے گی۔ اچھا جی، منیف فاروق کہتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے دو طرح کی سوچیں چل رہی تھی، دو پلان تھے۔ ایک یہ تھا کہ یار ملاقات کروا دینی چاہیے خان کی فیملی کے ساتھ، چلیں اسپتال گئے ہیں، ٹریٹمنٹ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، چین گوئیاں ہیں، تو ملاقات کروا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا سٹانس، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ملاقات کروانے کی، یہ فتنہ ہے، یہ فسادی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ملاقات کروانے کی۔ اچھا ایک اور تیسری سوچ یہ تھی کہ ٹھیک ہے کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں، اور ان کا یہ جو آج جو ملاقات ہوئی ہے نا بشرا بی بی کی بھابھی اور ان کی بیٹی کی، اور پھر اس کے ذریعے معلومات سامنے آئی کہ پیمز لے جایا گیا، آنکھ کا انجیکشن جو بھی ہوا اب پہلے سے بہتر ہے، انہوں نے کہا یہ وہی درمیانی راستہ تھا، اور میں نے آپ بتایا تھا کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا منیف فاروق نے کہ بھائی یہی درمیانی راستہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علیمہ خان نے کہہ دیا نا، اس کا مطلب ہے عمران خان کی ذاتی جو بہنیں ہیں ان کے سے ملاقات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، نہ کوئی رہائی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علیمہ خان نے کہہ دیا کہ سہیل افریدی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ سے ہمیں اب کسی پر کوئی امید نہیں رہ گئی، ہم کب تک یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ورکر بھی بیچارہ رہنما بھی تنگ ہو کے نکل جاتے ہیں، پوری رات اکیلی سڑکوں پر بیٹھ رہتی ہیں۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کریں۔ ایک تو یہ بہرحال ایران کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی، لیکن میں جاوید ہاشمی صاحب کے داماد کو آدھی رات کے وقت گرفتار کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ وہ بجلی چوری کر رہے ہیں، اور ان سے پورا 1 میٹر یعنی 3 فٹ تار بھی برآمد ہوئی ہے۔ وہ اس سے پہلے ان پر جگ گلاس چوری کرنے کا زائد بہار ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی مقدمہ ہوا تھا۔ اب جاوید ہاشمی صاحب نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں مجھے پیغام ملا ہے کہ مجھے کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا، میری بیٹیوں کو ذل و رسوا کیا جائے گا، جتنا کر سکتے ہیں کیا جائے گا۔ میں نے اس پر سوچا کیا جاوید ہاشمی کا خاندان اہل بیت سے زیادہ مقدس ہے؟ جاوید ہاشمی اپنا سر سنت حسین پر چلتے ہوئے پیش کرے گا۔ بی بی زینب کو ننگے سر دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ جاوید ہاشمی کی بیٹیاں بھی بی بی زینب کے نقش قدم پر چلیں گی۔ جب تک یزید کے پیروکار زندہ ہیں تب تک حسین ابن علی علیہ السلام کے پیروکار ان کا مقابلہ کریں گے، کہ بھائی مقابلہ کریں۔ دوسری طرف ایران مقابلہ کر رہا ہے، امریکہ مکر گیا ہے۔ ایک تو آج امریکہ نے ایک ایرانی ڈرون تباہ کر دیا جو نیوی کی جو ان کی شپ تھی اس کے قریب فلائی کر رہا تھا، تو ایرانی ڈرون کو امریکہ نے مار گرایا ہے۔ دوسری طرف مذاکرات کے حوالے سے چیزیں چلی تھی، اور پاکستان کو باضابطہ اس میں دعوت آئی تھی کہ استنبول کے اندر مذاکرات ہونے چاہیے امریکہ اور ایران کے۔ تو اب امریکہ مکر گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم استنبول میں مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ ہم عمان کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم 1-on-1 ملاقات یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کئی جو دیگر ملک جن کو انوالو کیا گیا ہے ان سے مذاکرات کرنے سے امریکہ کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے۔ بہرحال پہلا ڈرون جو ہے وہ ایران کا تباہ ہو چکا ہے۔
چیزیں کافی خطرناک حد تک بگڑ چکی ہیں. اچھا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، جلدی کے ساتھ. ارشد شریف شہید، ان کا کیس تھا، سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا. اس کے بعد وہ آئینی عدالت بن گئی. اب آئینی عدالت کے اندر وہ کیس لگا ہوا تھا، وہ 3 سال کے بعد آج آئینی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا. یعنی ارشد شریف شہید کا کیس بند کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے وہ اب نئی عدالت بن گئی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ سنیں گے تو پھر وہ کیس متاثر ہوگا، لہٰذا اس کیس کو ہم ختم کر رہے ہیں. سہیل حفیظی صاحب کا اس پہ رد عمل آیا ہے، کہتے ہیں کیس تو آپ نے ختم کر دیا لیکن نام ہمیشہ کے لیے امر رہے گا. ارشد شریف شہید کے کیس میں انصاف نہیں ہوا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہرحال جسٹس امین الدین صاحب نے اپنا کام دکھا دیا ہے اور ارشد شریف صاحب کا کیس بند کر دیا گیا ہے. پاکستان زندہ باد.